صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ جب سفر میں تھے، آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھا۔ تو سفر میں آپ کی روٹین تھی کہ نمازیں جمع کرتے تھے مینج کرنے کے لیے، بلکہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اور مشکات میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام تینوں طریقے سے نماز کو جمع کرتے تھے۔ آپ اگر ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو ترمذی کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام ظہر اور عصر کٹھی پڑھتے اور پھر سفر پہ نکل جاتے، اور اگر ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ سفر شروع کرتے پھر آپ عصر تک کا انتظار کرتے تاکہ سفر زیادہ طے ہو جائے، اور عصر کے ٹائم میں جا کے ظہر اور عصر پڑھتے۔ اسے کہتے ہیں جمع تاخیر۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ عصر، جمع تاخیر یہ ہے کہ عصر کے وقت میں پہلے ظہر عصر، اور درمیان میں جمع سوری، وہ تو حنفی بھی مانتے ہیں کہ ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں۔ تو تین طریقے سے سنت ہے، اور اس میں آسانی ہے، یعنی ظہر کا وقت اگر 12:20 پہ داخل ہو رہا ہے اور مغرب 7:10 پہ، تو 12:20 سے 7:10 تک کسی بھی وقت دونوں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اور مغرب کا وقت داخل ہو رہا ہے 7:10 پہ اور فجر کا وقت وہاں پہ شروع ہو رہا ہے جا کے صبح تقریباً کوئی 3:45 کے قریب یا 3:30 کے قریب، تو پوری رات میں کسی بھی وقت آپ مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں۔ جمع تقدیم، جمع تاخیر، جمع سوری تینوں طریقے سے سنت ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے، یعنی مدینہ شریف میں ظہر و عصر کی نمازیں جمع کی اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو بھی جمع کیا۔ ابن عباس سے تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج یعنی تنگی باقی نہ رہے جو امت سے چھین لی گئی اور آپ کو تنگی میں ڈال دیا۔ دیکھیں نا کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی، یہ امت کو آسانی دی گئی تھی، انہوں نے کہا نہیں ہم ڈیفائن کریں گے جی، ہر نماز کا ٹائم ہے جی۔ اور اچھا اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ خوف، بارش اور سفر کے بغیر بھی جمع کرتے تھے، تو مراد کیا ہوا؟ سفر میں اور خوف میں اور بارش میں تو ضروری جمع کرتے تھے۔ بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بارش میں تو نبی علیہ السلام اذان میں کہتے تھے صلو فی الرحال، کہلوا دیتے تھے گھروں میں ہی نماز پڑھو۔ ابن عباس کہتے ہیں جمعے کا دن ابن عباس نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کرائی اور کہا کہ نبی علیہ السلام بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم کیچڑ میں لپٹتے ہوئے مسجد میں پہنچو، تو گھروں میں ہی پڑھ لو، جمعے کی نماز جس کی اتنی تاکید ہے وہ بھی گھر میں ہی پڑھو، اس کی جگہ یعنی ظہر کی نماز پڑھ لو۔ تو یہ آسانی ہے الحمدللہ۔ اچھا بخاری و مسلم میں وہ جو حدیث ہے حجۃ الوداع والی، وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن حج آیا تھا یوم عرفہ، لیکن آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسافر کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے، پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن وہ بھی حج والا جو معاملہ ہے اس میں تو نہیں کرے گا۔ حج کی تو یہ خصوصیت ہے کہ وہاں تو آپ نے مسجد خیف کے اندر آپ دیکھیں، اور ادھر دوسری وہ جو مسجد نمرہ ہے عرفات کے اندر، اس کے اندر یعنی جمعہ جب آتا ہے چاہے وہ یوم عرفہ کو آئے یا باقی حج کے دنوں میں آئے تو جمعے کی نماز نہیں ہوتی، 2 ظہر کے فرض ہوتے ہیں اور 2 عصر کے فرض ہوتے ہیں۔ میں نے تو خود پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ دونوں جگہ، تو یہ میں نے یعنی آپ کو اس لیے علم میں اضافے کے طور پہ یہ بات بتا دی۔ باقی حنفیوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ وہاں پہ اگر 15 دن سے آپ کا کم قیام ہے پھر تو آپ قصر پڑھیں گے، اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ پوری پڑھیں گے۔ اور باقاعدہ انہوں نے تو، ان کے عالم صاحب نے تو مشورہ دیا ہوا ہے کہ چونکہ حنفی زیادہ ہوتے ہیں تو سعودی عرب والوں کو چاہیے کہ وہ جو امام کعبہ انہوں نے وہاں رکھا ہوا ہے نا، وہ تو مقیم ہوتا ہے اور لیکن وہ پڑھا رہا ہوتا ہے سفری نماز، حالانکہ حج کی خصوصیت ہے سفری نماز یعنی نماز 2 فرض پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کی اپنی نہیں ہو رہی، 4 پڑھنے تھے اس نے 2 پڑھ دیے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا مشورہ ہے کہ سعودی حکومت حج کے دنوں میں نا اس کو تقریباً کوئی 70-80 کلومیٹر کا سفر گاڑی میں کروائے اور جا کے اینڈ، ہاں ساری یہ لکھا ہوا ہے فقہ حنفی میں کتابوں کے اندر، تو سفر کروائے تاکہ وہ مسافر ہو جائے اور اینڈ پہ جا کے وہاں پہ مسجد نمرہ میں یا وہاں اتار دے تاکہ پھر وہ ہمارے نزدیک بھی، یعنی ایلے تو تمہیں پتہ ماسٹر نے ایلے بنانے دے، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہتے گڈی تے سیر کراؤ انہوں جعلی مسافر بنا دو تاکہ، تو تسی بھی جعلی نیتی کر کے پڑھ لو، جو کام ہی جعلی کرنے نے سارے۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ مسئلہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے اپنی وہ جو حج سے متعلق کتابیں ہیں۔ اچھا یہاں پہ اب
ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کتنے دن کے لیے جائے تو وہ مسافر ہوگا. وہ صحیح بخاری میں ہے کہ 19 دن کا نبی علیہ السلام 19 دن سے کم کا جب قیام کیا کرتے تھے یا 19 دن کے برابر اور اس سے زیادہ نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کو قصر کیا کرتے تھے. حنفیوں کے نزدیک 15 دن ہے. 15 دن والا قول بھی جامعہ ترمذی میں بلا سند ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر اگر 15 دن کے لیے کہیں جاتے تو وہ اپنے آپ کو مقیم تصور کرتے، 15 دن سے کم کو وہ مسافر سمجھتے تھے. 15 والی بھی بات ہے، 19 دن والی بھی ہے. بہرحال 15 دن بھی بہت ہے. جو لوگ ہر ویکینڈ پہ گھر واپس آتے ہیں، ایون 2 ویکینڈ کے بعد بھی ہیں، تب بھی وہ سب کے نزدیک مسافر ہیں. اور اس میں جو ڈرائیور ہیں جو روزانہ واپس آ جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، وہ روزانہ نماز قصر بھی کریں، نماز جمع بھی کریں، آسانی ہے. اس طرح باہر کے ملکوں میں جو سب ویز کے اندر لوگ اتنی ٹریولنگ کر کے جاتے ہیں، وہ نمازوں کو جمع بھی کریں اور قصر پڑھیں. وہ اس کی یعنی کتنا وہ فاصلہ ہونا چاہیے وہ میں اینڈ کے اندر یعنی ڈسکس کرتا ہوں. ابھی تو میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کتنے دن کے لیے، تو وہ تو 1 دن کے لیے گئے ہوتے ہیں، واپس آ جاتا ہے. اس طریقے سے ایک بندہ کراچی سے چلا اور اس نے پشاور جانا ہے، راستے میں 10 مہمانوں کے گھر اگر وہ 10 دن بھی رکتا جائے، ہر جگہ ہی وہ قصر نماز پڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی تو اس نے وہاں جانا ہے، تو وہ مسافر ہے. تو ڈرائیور ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ہاسٹل میں رہ رہا ہے اور ہر ہفتے یا 2 ہفتے بعد واپس آ جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اب وہ مقیم ہو گیا وہاں پہ. بے شک وہ 5 سال کے لیے گیا ہے، لیکن ہے تو غریب الوطن ہے نا، اس لیے تو گھر واپس آتا ہے. ہاں جس دفعہ وہ 15 دن یا 19 دن سے زیادہ رکتا ہے، اس دفعہ وہ بری نماز پڑھ لے. عام دنوں میں وہ مسافر بھی، ہاسٹل کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ قصر نماز ہی پڑھیں گے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، پریکٹیکلی ہم بھی اس سے گزرے تو ان کے لیے آسانی ہے. باقی اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو تو پھر آپ بے شک 6 مہینے تک پڑھیں. سنن کبری البیہقی میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آذربائیجان کی جنگ کے لیے، رشیا کی جنگ کے لیے حضرت عثمان کے دور میں جب گئے تو ہم نے 6 مہینے تک قصر نماز پڑھی ایک جگہ، کیونکہ برف باری شروع ہو گئی تھی. تو آج کل کرتے 6 مہینے گزر گئے. ان کی نیت تو وہاں رکنے کی نہیں تھی نا، آج برف باری رکے تو ہم چل پڑیں گے. تو اس طرح اگر کسی کی پوری زندگی بھی گزر جاتی، اس کی نیت نہیں تھی رکنے کی، بھائی کل صورتحال یا کوئی بندہ یہاں سے گیا ہے کسی مریض کے پاس تیمارداری کے لیے ہاسپٹل کے اندر، اور یہاں سے اس کی نیت تھی کہ 2 دن بعد جان چھوٹ جائے گی، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں جی 2 دن اور لگ جائیں گے. اس طرح 2 دن 1 دن کرتے 1 سال بھی وہ وہاں پہ رہے، وہ حالت خوف میں بھی ہے، حالت سفر میں بھی ہے، وہ قصر نماز پڑھتا رہے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. یہ حدیث ثبوت ہے اس بات کی الحمدللہ. اب آ جائیں وہ مسافت کتنی ہو، تو صحیح مسلم میں 3 فراسخ یا 3 فرسخ کہہ لیں آپ، جمع فراسخ، جو 9 میل بنتا ہے، عربک 9 میل. یہ میل کا لفظ عربی میں ہے، یہ مائل جو آیا نا یہ عربی سے انگلش میں آیا ہے، بیسیکلی یہ عربی کا لفظ ہے. اور وہ آلموسٹ آپ بہت کھلے دل سے بھی لگائیں نا تو تقریباً 2 کلومیٹر بن جاتا ہے 1 میل. ویسے تو 2 سے کم ہی بنتا ہے، 1.7 کے قریب بنتا ہے، لیکن بہت موٹا بھی لگا لیں تو 9 میل کا مطلب ہے 18 کلومیٹر یا راؤنڈ آف کر لیں 20 کلومیٹر کا جب سفر ہے شہر سے باہر، پھر مسافر ہوں گے. اب کراچی میں تو آپ 40 کلومیٹر بھی سفر کریں شہر کے اندر ہے، مسافر نہیں ہوں گے. شہر سے باہر نکلنا شرط ہے، شہر کے اندر بندہ مسافر نہیں ہوتا، چاہے 2 گھنٹے گھومتا رہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح بخاری میں 48 میل کا بھی ذکر موجود ہے جو کیلکولیشن کے بعد آتا ہے، اور وہ عربک میل ہے. وہ تقریباً 72 کلومیٹر کیلکولیٹ کرتے ہیں دیوبندی، اور بریلوی اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں 92 کلومیٹر اگر وہ عربک میل کے اعتبار سے دیکھا جائے. تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ 48 میل کا جو قول ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر صحیح مسلم میں آیا کہ 9 میل کے اوپر آپ کر سکتے ہیں تو 48 میل میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی جہلم سے اگر کوئی شخص لاہور جا رہا ہے تو مسافر ہے، کراچی جا رہا ہے تو مسافر ہے، تو ملتان بھی مسافر ہی ہوگا کیونکہ کراچی سے تو پہلے ہی آتا ہے نا وہ، اور لاہور کے بعد آتا ہے، تو وہ اس کے اندر ہی شامل ہے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لہذا اس کے بارے میں کوئی واضح چیز نہیں ہے. شہر سے باہر نکلیں اور آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہے ہیں تو مسافر ہیں. اور اس میں آپ سے یہ بھی نہیں سوال ہوگا کہ آپ ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کر رہے ہیں یا آپ نے جو ہے وہ ہوائی جہاز میں سفر کیا ہے، آرام دہ ہے،
یہ فیسلٹی ہمیشہ کے لیے ہے. ایون روزہ چھوڑنے کی جو فیسلٹی ہے کہ بعد میں آپ اس کی گنتی پوری کر لیں، وہ مسافر کے لیے آج بھی اس طریقے سے ویلڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس فیسلٹی سے کوئی فائدہ اٹھائے، جس کے تحت میں نے وہ حدیث بتا دی صحیح مسلم کی کہ جب حضرت عمر نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، چاہے حالت امن میں بھی ہو تم قصر نماز کرو. اور صحیح بخاری میں جو تعلیقاً امام بخاری مولا علی کا قول لے کے ہیں اور ساتھ لکھا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے تو وہ کوفے میں داخل نہیں ہوتے تھے، پہلے نماز قصر کرتے تھے اور اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے. یہ ہمیں اسلام نے درس دیا ہے کہ آپ نے اس فیسلٹی کو اویل کرنا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ ہم مسافر تھے، سفر میں ہماری زور و اثر قضا ہو گئی، اب گھر پہنچے ہیں تو ہم قصر والی نماز پڑھیں گے یا پوری؟ بھئی گھر پہنچے ہیں تو اب آپ پوری پڑھیں. ویسے تو حنفی کہتے ہیں کہ قصر چونکہ قضا ہوئی تھی تو قصر پڑھے، اس لیے کہ انہوں نے پہلا رزلٹ غلط نکالا ہے نا قصر کے واجب ہونے کا. جب گھر آ گئے آپ حالت امن میں ہیں تو دن کی بھی زور اثر جو چھوٹی ہے نا، پہلے تو اس پہ توبہ کریں اور اس کے 4 فرض پڑھیں، اور چھوٹنی تو چاہیے نہیں. جب اتنا سپین ہے کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک آپ پڑھ سکتے ہیں، زور و اثر کو جمع کر سکتے ہیں، اور سفر میں تو سنت ہے، اور مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک پورا آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا شاہ کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے تو وہ افضل وقت ہے، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث افضل وقت کے لیے ہے. باقی حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرح مانی الاثار جسے تحاوی شریف کہتے ہیں، کہ وہ کہتے تھے کہ جس شخص نے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس نے کوئی اس میں دیری نہیں کی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ ہی ان حدیثوں کے راوی ہیں جس میں نماز کی ٹائمنگ آئی ہے، تو لہذا آدھی رات تک جو عشاء کا وقت رہتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے وہ افضل وقت ہے. ٹھیک ہے، بلکہ افضل وقت تو ہے کہ آپ رات کو لیٹ سے نماز پڑھیں، لیکن ہم تو عموماً جلدی پڑھتے ہیں، تو افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے. باقی فجر کا وقت داخل ہونے تک آپ اتنے بڑے سپین میں آپ کو ٹائم مل جائے گا نماز پڑھنے کا. یہ نماز تو قضا ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو بالکل لیم ایکسکیوز ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نوکری کرتے ہیں جی وہاں ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کا، تو گھر آ کے اکٹھی نمازیں پڑھ لیں. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ ٹوائلٹ جانے کا بھی ٹائم نہیں دیتے آپ کو؟ کہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار 2 فرض پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زور اثر کے 2 فرض پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وضو آپ کا ہو تو وہیں پہ آپ پڑھ لیں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر کے. ٹھیک ہے، تو وہ اب تو خیر بڑی آسانی اس معاملے میں ہو گئی ہے، ٹالرنس ہے نماز کے لیے. یورپ امریکہ میں آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں، آپ اس چیز کو اویل کریں اور یہ بہانے بنانا چھوڑ دیں کہ جی ہم کوئی اتنے دنیا کے مصروف آدمی ہیں، تو آپ پھر چھوڑ دیں. اور کئی لوگ اتنے بولے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں فجر کی نماز کو بھی زور کے ساتھ جمع کر لیں. نہیں سر، زور اور اثر جمع ہوگی، مغرب اور عشاء جمع ہوگی، جسے ظہرین اور مغربین بھی کہا جاتا ہے. ایک ملکین بھی ہے، وہ بھی چلیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ، پرائم منسٹر ہوں، آرمی چیف ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ مغرب کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر جمع کر لیں، اور جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہو مغرب عشاء جمع کریں، یعنی 30-40 منٹ کے سپین میں اپنی 4 نمازیں وہ پوری کر لیں. تو وہ مستقل بھی روٹین بنا لیں، تو ان کی روٹین ایسی ہے، ان کی جو مصروفیات ہیں اس کے اندر ان کے لیے کوئی اجازت والی گنجائش ہو سکتی ہے. باقی عام آدمی کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی روٹین بنا لیں. افضل یہی ہے کہ 4 نمازیں اپنے الگ الگ وقت میں پڑھیں. فجر تو ویسے ہی لادہ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے اس کو روٹین بناتا ہے عام حالت میں بھی تو وہ ثابت ہے، وہ آپ پڑھیں، نماز پڑھیں صحیح. اور اس میں بھی خالی فرض پڑھنے تو کافی ہے. اور مسافر ہیں، نوکری پیشہ ہیں، آپ روزانہ شہر سے باہر 20 کلومیٹر جاتے ہیں سب وے کے ذریعے، چاہے وہ آپ 5 منٹ میں پہنچتے ہیں چاہے 1 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، اگر آپ نے وہ سفر طے کر لیا ہے آپ وہاں نمازیں جمع کریں اور گھر آ کے مغربی عشاء جمع کر لیں. پوری رات آپ کے پاس پڑی ہے، جس وقت مرضی جمع کریں.